نا, پوچھ کے بتا دے کہ ملنے دینا ہے, ملاقات ہے آج کے دن. ایسے جو اطلاع دے کہ ہم کھڑے ہیں. آپ نے ہمیں روکا کیوں ہے یہ پہلے بتا دیں. آپ نا تھوڑا سا اس سے دور ہو جائیں, برسات کا میری تھوڑی سی مار ہے, تھوڑا سا آگے ہو جائیں کہ اور بندہ ٹچ ہو جائے گا, خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جائے گا, تھوڑا سا آگے. ٹھیک ہے, لیکن اطلاع دے دیں کہ ہم کھڑے ہیں. آپ خوش ہو جانا کہ نقصان ہو گیا. کیوں اتنا کیا ہے, بھائی کو جیل میں ڈالا ہوا 2 سال سے, اس سے نہیں فرق پڑا اس کو. وہ لیکن اطلاع دے دو پلیز, پھر کہو کہ ٹائم ختم ہو گیا. ہاں, ان کو اطلاع دیں کہ ہم کھڑے ہیں, 2 بجے ہم پہنچ گئے ادھر, ہمارا ٹائم 2 بجے کا, ہم یہاں پہنچ گئے. آپ بتا دینا ان کو پہلے کہ آج آپ کو روکا کیوں ہے, یہ نہیں سمجھ آ رہی. کس کو روکا, ہمیں روکا ہے یا کس کو روکا ہے؟ کس کے لیے ناکا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے لگا ہے کہ ویسے لگایا ہوا ناکا؟ سیکیورٹی, دہشت گرد, یا ہم دہشت گرد ہوئیں گے. نہیں دے رہے, آپ اطلاع تو دے دیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. افسر سنیں گے تو. آپ نے دے دیا اطلاع؟ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں؟ کھڑے رہو, جب تک اجازت نہیں ملتی ہم کھڑے رہیں گے. ہم اس لیے کھڑے رہیں گے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ عمران خان کو آئسولیشن میں کیسے رکھا ہوا ہے. ہم اس لیے یہاں کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہمیں کہیں کہ جی ملاقات کی اجازت ہی نہیں ہے, یا ہم چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں کہ ملنے تو دینا نہیں ہے, پھر آپ کو کیسے پتہ ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ کیا یہ ظلم کر رہے ہیں. پاپا جی کوشش کریں آگے چلنے کی, جیسے ادھر سے آتے ہیں. ہاں, نہیں ادھر سے سامنے سے جہاں پہ سے بھی جاؤ گے وہ آپ کو روک آگے لیں انہوں گے. نے روک نہیں, وہ راستہ ان کے اوپر ہے. اب ایسے چکو انہوں نے گیٹ پہ تو بتائیں گے نا کہ ہم آ گئے ہیں, کیونکہ گیٹ سے ہمیں انہوں نے بلانا ہے. یہ میسج ہی نہیں دیتے, یہ مطلب ٹائم ضائع کرتے رہتے, آخری آدھے گھنٹے میں میسج دیتے ہیں. ادھر سے ٹائم ضائع کرتے ہیں. جتنا ہم آگے جائیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ ادھر یہ تو پنجاب پولیس ہے نا. وہ ٹیم بھی آئی ہے, گئے طبی معائنے, ہاں, طبی معائنے. آئی ہوئی کس کے لیے؟ کہاں, عمران خان صاحب کہاں پہ ہے, میڈیا والے کہہ رہے ہیں. کون ہے, کدھر ہے, آپ نے دیکھیے, نہیں کھڑے, کدھر ہے, یہ میڈیا والا کوئی لڑکا. نہیں کس جگہ پہ ہے؟ ٹیم سے ایک ٹیم آئی ہے. اچھا, پن سے تو آتی رہتی پن ہے, سے تو وہ تو انہیں کے ہی ہے. وہ عمران, وہ شوکت خانم کے ڈاکٹرز کے لیے گئی تھی. عمران خان کے اپنے مطلب پمس, یہ کارروائی پوری کر رہے ہیں پمس کے ڈاکٹرز کو بھیج کے. کھانا پوری وہ انہیں کی رپورٹ لکھیں گے وہ جو مرضی لکھتے ہیں. حلیمہ صاحبہ, جو اس وقت چل رہا ہے کہ خان صاحب کو وہاں شوکت خانم شفٹ کیا جائے, کیا آپ اس حق میں ہیں کہ ان کو شفٹ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں, اول تو یہ جیل سے ہی نہیں نکالیں گے, شفٹ کیوں کریں گے, اور کیوں کرنا ہے, وہ بیمار تو ہے نہیں. آپ تو یہ تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جن کی کمر خراب ہو جائے اور وہ بستروں پہ لیٹتے ہیں. عمران خان نہیں ہیں بستروں پہ لیٹنے والے, اور وہ صرف ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور کہ ان کے ڈاکٹرز کو ان کا معائنہ کرنے دیا جائے. اور یہ کہنا کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار تو نہیں ہے. ابھی میری بہن ہو کر آئی ہیں, کس دن تھا, پچھلے منگل, نہیں منگل نہیں تھا, ابھی ہوا تھا, کیس چل تھا, ہفتے کو تھا, نہیں بدھ کو تھا. اس دن وہ کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک تھے, عمران خان ٹھیک تھے, لیکن چیک اپ ہوتا ہے, چیک اپ ہو جانا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں کہا کہ گنڈا پور صاحب نے یہ درخواست کیوں دی ہے کہ شوکت خانہ میں شفٹ کیا جائے. چیک اپ بیمار نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی اندر ہو اگر سکتا وہ ہے. شفٹ اس لیے کیا جائے کہ چیک اپ ہو جائے, پھر ٹھیک ہے ریکویسٹ, پھر ٹھیک ہے. وزٹ کے لیے ہاں, اگر چیک اپ, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہمیں نہیں اندر جانے دے رہے, وہ نہیں کریں گے. ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ صرف ایسی چیز کہیں جو یہ ان کو یہ قبول نہیں ہو رہا, شوکت خانم کہاں یہ شفٹ کریں گے. اصل میں یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان سے آپ ہر چیز ان سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سلو پوائزننگ ہر چیز کرتے ہیں نا, یہ تو اب فکر تو ہوتی ہے, کوئی ٹیسٹ تو ہے نا, پتہ چلے کہ کیا کر رہے ہیں. تو اصل یہ انہوں نے کاغذ سبمٹ کیے تھے, یہ جواب نہیں دے رہے. اب بچے خود ایمبیسی جائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جواب ہی نہیں دے رہے. یہ تو 1 گھنٹے میں ویزا مل جاتا ہے, اور وہ اور برٹش پاسپورٹ پہ وہ لے رہے ہیں اپنے.
नाइकॉप के कार्ड री इशू होते हुए ये 6 महीने लगा सकते हैं। तो वो रास्ता अगर हमने लिया तो कहेंगे जी नाइकॉप का इंतज़ार करो, कह चुके हैं ये टीवी पे कि नाइकॉप पे आएँ। क्यों कि तुम 8 महीने वीज़ा ही वो नाइकॉप का कार्ड ही ना भेजो उन्हें, उनका नाइकॉप है, सिर्फ कार्ड री इशू होना है। गुम जाए तो आपका सिटीजनशिप तो नहीं ख़त्म हो जाती अगर कार्ड गुम जाए, आप री इशू करवाते हैं, डेटा तो उनके पास है। ये नहीं, ये आपको पता है क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए उन्होंने कहा वीज़ा ले लेते हैं, वो 1 घंटे में मिल जाता है। अब लेकिन ये उसको भी लटका रही है गवर्नमेंट, वहाँ के जितने भी हैं उनको वीज़ा ही नहीं इशू हो रहा। उसके बाद अगर नहीं इशू करते, कोई हिकमत अमली कोई और पाकिस्तान आने के लिए कोई और हिकमत अमली अफगानिस्तान के ज़रिए। मैडम ये बताइएगा कि आपकी काफ़ी अरसे से खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, तो खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश तो हो गया? मिली नहीं, मेरी बहन अभी मिली है पिछले हफ्ते और 6 तारीख और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है इमरान खान। और डील के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, इस पे हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? डील तुम पुराने हो गए हो, ये डीलें खत्म हो गई हैं बात। ये पहले वो आज 2 पुरानी साल से इमरान खान बैठा हुआ है, आपको किसी को नज़र अगर नहीं आ रहा तो अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? उस साइड पे भी ज़्यादा फोर्स लगाई हुई थी क्योंकि आप उस साइड से ज़्यादा आती हैं। आज आप इस साइड से आई हैं तो क्या कहा गया? सुबह सुप्रीम कोर्ट में थे, आज हमने सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे सुबह, इमरान खान का केस लग रहा था तो सुबह 9 बजे उधर थे, इसलिए हम पिंडी की साइड से आए हैं। हम कोई सोच के तो नहीं आए, हम आज इस्लामाबाद से आना था तो पिंडी की तरफ से आ गए। जब लाहौर से आते हैं तो हम वहाँ से चक्री से आते हैं। खान साहब से लास्ट मुलाकात कब हुई है आपकी? मेरे को 3-4 महीने हो गए और मेरी बहनों की मेरी पिछली दफा महीना हो गया, हाँ नहीं 5 हफ्ते हो गए, 6 हफ्ते हो गए, 5 6 हफ्ते हो गए। हाँ। और मेरी जो हमारी जो दूसरी छोटी बहन है डॉक्टर उस्मा, वो अदालत में गई थी, वो इसलिए पेश हो सकी थी क्योंकि हमारे लॉयर्स ने कहा था कि हम केस नहीं चलाएंगे तोशा खाना 2 जब तक फैमिली को इजाज़त ना मिले, ये ओपन ट्रायल नहीं है। उसके अंदर उन्होंने एक बहन सेलेक्ट की थी, वो डॉक्टर उस्मा थी, वो अंदर चली गई। आज नहीं आई वो? उनके बेटे का आज कल रात सर्जरी हुई है, इसलिए वो लाहौर में। आज लिस्ट में नाम है मुलाकात का आपकी? हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, हमारा कानून के मुताबिक हम मिल सकते हैं, ट्यूसडे के दिन फैमिली डे होता है। ये नए आए हैं इनको पता नहीं है, इन्होंने पहले पुराने ट्यूसडेज नहीं देखे, हम मंगल को हर रोज हम यही होते हैं। नहीं आते हैं लेकिन मुलाकात नहीं की। वारंट तो है मेरे ऊपर। जब तक मुलाकात नहीं होगी हम वो कह रहे हैं इनको हम देखिए, आप उनको आप अपने घर, आपको यहाँ कोई कहेगा कि आप दहशतगर्द पिंडी में आ गए तो पिंडी खाली कर देना चाहिए। दहशतगर्द को हमें वो ASP कल कह के गई थी, वहाँ पे हम बैठे थे जब 5 अगस्त को हम वहाँ पे चक्री पे बैठे हुए थे, तो ASP ने कहा कि हमें यहाँ खबर है कि यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ से उठ जाएँ। तो लेकिन वहाँ पे मैंने तो नहीं देखा कि उन्होंने सारे इलाके के घरों को खाली करवाया। ये कौन सा, लेकिन आपसे तो इलाका खाली करवाया गया, आपसे तो नहीं खतरा था। लेकिन वो तो इलाके में आए थे ना, वो चक्री के इलाके में आए थे, उन्होंने यही कहा था ASP ने। तो अगर चक्री खाली कराया गया तो समझा दें, ये जो इन लोगों को 30,000 लोगों को अपने घरों से निकालना, आप ये मुझे बताएंगे किस किस्म का इंसाफ का तरीका है? अगर 300 लोगों के पीछे आप 33,000 लोगों को घरों से निकलवा देना, ये ज्यादती है। कहाँ जाएंगे वो लोग? अच्छा मैडम, जिन लोगों ने आपसे रब्ता किया है कि उनको नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है, तो क्या आपने फिर सूबाई हुकूमत से रब्ता किया है कि उनको कोई रिलीफ फराहम किया जाए या उस वाले से? हमने पहले पैगाम दे दिया था, इमरान खान का पैगाम दे दिया था कि ये बंद होना चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, ये हमने पैगाम दे दिया था। मीडिया को भी दे दिए थे, जैसे इमरान खान की हदायत थी, और उनको भी दे दिया था, उनकी हुकूमत के जो लीडर्स हैं, जैसे इमरान खान की हदायत थी। मैडम, पैगाम तो ये था इमरान खान साहब का कि दफ़ा 144 नाफिज ना की जाए, कर्फ्यू ना लगाया जाए वहाँ पे, तो उसके बावजूद वहाँ कर्फ्यू नाफिज किया गया। इमरान खान ने कहा था ऑपरेशन बंद होना, ऑपरेशन बंद। मैडम रुकवा तो नहीं सके अली मीर गंडापुर साहब ऑपरेशन?
کیا کریں, پاکستان میں حالات دیکھ رہے ہیں, اس کو اب اس کے لیے تو میرے سے کیا پوچھنا ہے. اچھا میڈم, ایک سابق صوبائی وزیر ہیں, آپ میرے سے کیوں ہم اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کارکنان آپ کی طرف دیکھتے ہیں, ہم سے کارکنان یہ پوچھتے ہیں. دیکھیں لوگ رابطہ بھی تو آپ سے ہی کر رہے ہیں نا, آپ سے امید ہے وہ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں لوگ. ہاں لیکن دیکھیں یہ جو عمران خان کا پیغام ہے, ہماری ایک ذمہ داری ہے. ہم آتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو عمران خان کا پیغام ہو, ہماری فیملی بہت محتاط ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا پیغام لوگوں تک پہنچے, کیونکہ لوگ ان کے پیغام کا انتظار کرتے ہیں, اور جو پیغام ہوتا ہے اور جیسے آتے ہیں ہم وہ آگے دے دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اگر یہ پیغام دینے کے صلاح میں 80 FIRوں کے اندر نامزد ہو چکے ہیں, اور آپ کتنا چاہتے ہیں, ہم کہہ تو دیتے ہیں آتے ہیں, کوئی اور تو نہیں کہہ سکتا جو ہم کہہ رہے ہیں. ہماری تو نامزدگی پیغام دینے کے ہے. میڈیکل چیک اپ کے لیے درخواست دی گئی ہے, تو کیا ہے کہ آپ کو خدشات ہیں خان صاحب کی صحت نہیں دیکھیں میری بات سنیں, نواز شریف جیل کے اندر تھا, اس کے پلیٹلیٹ بھی گرتے چلے جا رہے تھے, تو کیسے پتہ چل رہا تھا پلیٹلیٹ گر رہے ہیں. ان کا وہ کیا, وہ ڈاکٹر تھا, وہ ساتھ نہیں ہوتا تھا ان کے سارا وقت ساتھ تھا, تو سارا وقت جیل میں ساتھ نہیں تھا وہ. آپ یاد کریں آج عمران خان کے ڈاکٹر 10 مہینے سے نہیں ان تک پہنچ سکے, اور کہتے ہیں ہمارے پاس قانون اجازت نہیں دیتا. تو جو نواز شریف کے ساتھ ڈاکٹر آتے تھے, اور پورا 100 بندہ, ہر ایک نے گواہی دی ہے, لوگوں نے گواہی دی ہے کہ 100 سے کم 100 بندہ آنا جانا ایسے تھا جیسے ریسٹ ہاؤس میں آ رہے ہیں, اور سارے اندر آ سکتے تھے. تو آج عمران خان کو خوف ہوتا ہے تو عمران خان کو بند کیا ہوا ہے جیل کے اندر. اب ان کا خوف بڑھتا جا رہا ہے, ان کا خوف بڑھتا ہی جا رہا ہے, جو بالکل بند کر دیا کہ بہنیں بھی نہ مل سکیں, کہ پیغام عمران خان کا کوئی باہر نہ آ جائے. ان کی یہ تو راتوں کی نیند ہی ختم ہو گئی ہے کہ عمران خان کا ایک لفظ نہ باہر آ جائے, ڈاکٹر نہ کوئی مل لے. یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے. یہ منتقلی کی جو باتیں ہو رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ شوکت خانہ میں منتقل کیا جائے, درخواست میں تھا, تو یہ منتقل بھی کیا جا سکتا ہے کوئی. اچھا میم یہ بھی میرا یہ خیال کہ تمہیں خیال میں علی مین رنگاپور نے دیا ریکویسٹ, ہماری ریکویسٹ کی جا چکی ہے کورٹ کے اندر, اور ہماری ریکویسٹ صرف یہ تھی کہ ڈاکٹرس کو ان سے ملاقات کرنے دی جائے. اور یہ تو عمران خان نے بھی نہیں مانگا ہوا, یہ تو ہماری فیملی نے مانگا ہوا ہے, کیونکہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, بلکہ 3 دفعہ اٹیمپٹ ہو چکے ہیں ان کے اوپر. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمارے جو ان کے اپنے ذاتی ڈاکٹرز ہیں اور ہم جن پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ ان کو ملیں اور چیک اپ کریں کہ وہ ٹھیک ہیں. جیل بند کیوں کیا ہوا ہے انہوں نے, ہمیں کیسے پتہ کہ ہم اس خدشے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا چیک اپ ہمارے ڈاکٹرز کریں. اچھا میڈم, عمران خان صاحب کے سابق کھلاڑی ہیں, صوبائی وزیر ہیں, سابق صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان, انہوں نے آپ پر الزام لگا دیا کہ 36 کروڑ آپ نے 26 نومبر احتجاج کے نام پر لیا. کیا آپ ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گی, کوئی نوٹس وغیرہ بھیجیں گی؟ سنو, ہمیں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے, جب سے ان کو اب صرف ایک مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو, یہ بول سکو گے آپ؟ جی آپ بولیں. بول سکیں. ان کو صرف ایک مسئلہ ہے کہ کسی طرح فیملی کا میسج کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. ہم میسنجر ہم ہی ہیں نا, جس پہ آپ کہہ رہے ہیں آپ اعتماد کرتے ہیں, تو وہ باری باری ایک ایک کر کے لانچ کر رہے ہیں, اور بڑا برا ان کا لانچ ہے. ان کا لانچ اتنا اچھا نہیں, تو آپ انہیں عدالتوں میں نہیں لے کے جائیں گے کہ آپ الزامات لگا رہے ہیں؟ میری بات سنیں, نوٹس تو مروت کو بھی بھیجا ہے. پہلے آپ بتائیں وہ جس کے آپ نام لے رہے ہیں اس کو عدالت میں جانے کی ضرورت ہے؟ آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے نا کہ آپ الزام لگا رہے ہیں. تو ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں کہ اس کو ضرورت ہے ہماری اس کو جواب بھی دینے کی. اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں, سارے شہر اس کو جانتے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی بات کا. کوئی کہہ دے, سب کو پتہ ہے ہمارے پر کوئی کروڑ نہیں ہے ہمارے پاس, اور نہ دیا, تو یہ کہتے رہیں بولتے رہیں, پھر بھی فرق نہیں پڑے گا. جی میڈم تھینک یو. کے پاس یہ الزام رہ گیا نا اس وقت, کبھی ایک بولتا ہے کبھی دوسرا بولتا ہے. ہم بیٹھ کے دیکھیں, ہم گھر سے اٹھ کے اس لیے تو نہیں نکلے تھے, ہم اپنے بھائی کے لیے نکلے تھے, ہم بہنیں گھر سے نکل کر آئے ہیں. آپ کے پاکستان کی جب معاشرہ, پاکستان کا آپ کا دین, جو آپ جب عورتوں کے ساتھ یہ کرنا شروع کرتے ہو, ہاں, اور کیونکہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں, اور اس جرم میں آپ یہ کرو, اور آ کے جس کا دل کرے ٹی وی پہ بولے, یقین کریں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا.